اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم بات چیت کر رہے تھے۔ آج کا جو موضوع ہے اس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البروج میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں، یعنی یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے اور انہوں نے جو اہل ایمان کے اوپر ظلم کیا اور ان کے ایمان کا امتحان لیا، اور جس طرح سے وہ اس امتحان میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوئے بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے، تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ قسم کے ساتھ فرمائی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، کہ ستاروں والے بروج والے آسمان کی قسم۔ دوسری قسم کھائی کہ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم۔ تو ان 3 قسموں کو کھانے کے بعد پھر فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ اصحاب الاخدود یعنی وہ خندقیں کھودنے والے، وہ گڑھے کھودنے والے، وہ اہل ایمان کے لیے ظلم و ستم کا سامان کرنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ ظالم اور کفار جو اہل ایمان کو تکلیف دے رہے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے خندق کھود رہے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے آگ جلا رہے ہیں، ان کو جلانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو سامنے ظاہری طور پر تو نظر یہ آتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، جو یہاں شہید ہو رہے ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا کہ وہ خراب ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، بلکہ جو مارنے والا ہے، جو قاتل ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ اگرچہ اس وقت تم غالب ہو اور ظلم کر رہے ہو اور اہل ایمان کی جان لے رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خود بار ہو رہے ہو، تم برباد ہو رہے ہو، اس لیے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں
یہ تو اپنی جان دے کے بھی ایک ایسا سودا کر رہے ہیں جو کہ فائدے اور نفع کا سودا ہے، اور تم ان کی جان لے کے ایک ایسا سودا کر رہے ہو جو خسارے اور نقصان کا سودا ہے۔ یہ اگرچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن اس قربانی کے بدلے انہیں وہ جنت اور باغات عطا کیے جائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور تمہارے لیے یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو فتنہ کر رہے ہو، یہ تم اہل ایمان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ان کی جان کے در پہ ہو، تو آج ان کی جان لے کے تم چند دن تو دنیا کے مزے لے سکتے ہو، چند دن دنیا کی عیش و عشرت کو انجوائے کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تمہارے مقدر میں ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی آئے گی۔ تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہ جو گڑھے کھودنے والے تھے، یہ جو کھائیاں کھودنے والے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے سازشوں کا جال بچھانے والے ہیں، یہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، اور پھر وہ گڑھے کھود کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس طرح کا جو سینیریو ہے، جو سچویشن ہے، وہ تاریخ اسلام میں اور اسلام سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ کئی ایک واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاں انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی عبادت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان کی وجہ سے، آخرت پر ایمان کی وجہ سے، انبیاء پر ایمان کی وجہ سے، اور سچ اور حق بات کا ساتھ دینے کی وجہ سے کس طرح سے اہل ایمان کو آگ میں ڈال دیا جاتا رہا، کس طرح سے ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کس طرح سے ان کے زندہ وجود کے اندر لوہے کی سلاخیں گھسا دی جاتی تھیں۔ وہ اپنی جان تو دے دیتے تھے، لیکن اپنے ایمان پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں۔ میں آج کی نشست میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ تو جادوگر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا یہ جو فن ہے، یہ جو جادوگری ہے، جو میجک ہے، سحر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کسی اور کو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، ایک نوجوان کو چنا، اور اس ساحر سے کہا، جادوگر سے کہا کہ تم اس بچے کو، اس لڑکے کو اپنا جادو سکھا دو۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچہ اس جادوگر کے پاس آنے جانے لگ گیا اور اس سے جادو سیکھنے لگا۔ تو جب وہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں کوئی اس وقت کے دین کے ماننے والا توحید پرست شخص تھا، اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والا بندہ تھا، راستے میں جس کا ٹھکانہ تھا۔ تو جب یہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اس کے ساتھ، اس راہب کے ساتھ، اس توحید پرست شخص کے ساتھ اس کی الیک سلیک ہو گئی، سلام دعا ہوئی۔ تو یہ اس سے علم حاصل کرنے لگ گیا، یہ اس سے متاثر ہوا، اور اس کو محسوس ہوا کہ دراصل حق کی روشنی اس جادوگر کے پاس نہیں ہے۔ جادوگر کا جو دین ہے وہ دین حق نہیں ہے، وہ باطل دین ہے، وہ گمراہی والا دین ہے، اور یہ جو شخص ہے
جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، تو اس کے پاس ایمان کی روشنی ہے، اس کے پاس توحید کی روشنی ہے، اس کے پاس حق اور سچ کی روشنی ہے۔ تو لہٰذا اس نے جب اس سے علم حاصل کیا اور اس کا بھی سینہ توحید کے نور سے روشن ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، اس لڑکے کو صاحب کرامت بنا دیا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی، ایسا اسے نور بصیرت دے دیا کہ اندھوں کو شفا دینے لگ گیا۔ یعنی اندھے اس کے پاس آتے تو وہ بینا ہو جاتے، ان کی بصیرت واپس آ جاتی، ان کی بینائی لوٹ آتی، وہ تندرست ہو جاتے۔ اسی طرح جن کو کوڑ کا مرض ہوتا، جذام کا مرض ہوتا، وہ بھی اس بچے سے، نوجوان سے شفا یاب ہونے لگے۔ تو جب آہستہ آہستہ یہ چرچا ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے تو بادشاہ کا دین چھوڑ دیا ہے، اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا، تو بادشاہ کو اس بات پہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس لڑکے کو قتل کرنے کا انتظام کیا گیا، اس کی پلاننگ کی گئی، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ جس طریقے سے بھی اس کی جان لینا چاہتے وہ کامیاب نہ ہوتے، وہ اس کو مار نہ پاتے، اس کو قتل نہ کر پاتے۔ تو آخر کار جب وہ تنگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں قتل نہیں کر پا رہے، تمہاری جان نہیں لے پا رہے، تمہیں مار نہیں پا رہے؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ دراصل یہ جو میری جان ہے، جو میری زندگی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت تک تم میری جان نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ اگر تم مجھے اللہ کا نام لے کے مارو گے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو گے، تو پھر ہی تم میری جان لے سکو گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے پھر تیر چلایا، اور جب اس لڑکے کو تیر لگا تو اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہوا، اور وہاں کے بستی کے، اس علاقے کے، اس ملک کے جو باشندے تھے، جو عوام تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا کہ کس طرح سے بادشاہ طاقت ہونے کے باوجود، اقتدار کے باوجود، شان و شوکت کے باوجود اور سلطنت کے باوجود اس لڑکے کے سامنے عاجز آ گیا اور اس کو قتل نہیں کر سکا۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ بادشاہ کا جو دین ہے یہ دین حق نہیں ہے، یہ باطل دین ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانا چاہیے، ہمیں اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اس کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، وہی ہمارا رب ہے اور اس لڑکے کا دین سچا ہے۔ تو یوں اس ملک کے عوام نے اس لڑکے کے دین کو قبول کر لیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ باوجود کوشش کے اس لڑکے کو موت نہیں دے پا رہا، تو انہیں یقین ہوا کہ دراصل موت اور زندگی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یوں اس لڑکے کی وفات کے وقت سارا واقعہ دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بادشاہ کے جو حواری تھے، جو مشیر تھے، درباری تھے، وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ جس بات سے آپ ڈر رہے تھے اور جس کام سے بچ رہے تھے، آخر کار وہی کام ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس لڑکے کی وجہ سے عوام کے اندر فتنہ نہ پھیلے، عوام اپنے پرانے دین کو چھوڑ نہ دیں اور اس کا دین قبول نہ کر لیں، لیکن اب تو وہی ہوا۔ اس لیے یہ جن لوگوں نے اس نئے دین کو قبول کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر وہ سزا کیسے دی گئی؟ اس کی نوعیت یہ تھی
کہ خندقیں کھودی گئیں گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گڑھے کھود دیے گئے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے اور اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب کو ان خندقوں کے اندر ڈال دیا جائے، وہ چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، وہ جوان ہوں، وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ تو جس نے اپنا پرانا بادشاہ والا دین چھوڑ دیا ہے اور خدائے واحد پر ایمان لے آیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس خندق کے اندر جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی اس صورت کے اندر بیان فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقیں کھودنے والے، یہ آگ بھڑکانے والے، یہ کھائیاں کھودنے والے، یہ اہل ایمان کو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے والے، یہ ہلاک ہو گئے، یہ تباہ ہو گئے، یہ خسارے میں چلے گئے، ان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور آگے منظر کشی کی کہ جب اہل ایمان ان خندقوں کے اندر جل رہے تھے تو یہ کناروں پہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، یہ اس کو ایز اے فن لے رہے تھے، یہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، اور اہل ایمان کو آگ کے اندر تڑپتا ہوا اور جلتا ہوا دیکھ کے یہ خوش ہو رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے اہل ایمان سے کیا بدلہ لیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت پر جو کہ غالب ہے، قابل تعریف ہے، اس پر ایمان لے آئے تھے۔ یعنی اہل ایمان کو اس جلتی ہوئی آگ میں، خندق میں ڈالنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لے کے آئے تھے، وہ توحید کو ماننے والے تھے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ رب العزت کے سوا ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی گمراہی سے منہ موڑنے والے تھے۔ تو اس کی انہیں سزا یہ ملی کہ انہیں خندق اور جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ اب وہ دنیا میں تو انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ اس عارضی دنیا میں یہ تکلیف برداشت کر کے آخرت کی دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جو یہاں بظاہر کامیاب ہوئے، جو اصحاب الاخدود تھے، جن کو غلبہ ملا، جن کو بظاہر فتح ملی، تو ان کے لیے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ وہ حقیقت میں تباہ ہو گئے۔ تو آج بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے، ان کا انشاءاللہ آگے جا کے پورا واقعہ بیان کریں گے، کہ ان کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور آپ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لے کے آئے تھے ان کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کبھی مضبوط اہل ایمان پر، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا، جنہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھ لیا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ ایمان سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے، جو یہ جان گئے کہ ایمان ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا کے رکھ دیا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں رہنمائی یہ ہے
کہ آج اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایمان کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی، بلکہ ہم تو ایک ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں ہمارا ایمان اتنی مشقتوں اور تکلیفوں کے ذریعے ٹیسٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ یعنی آپ پہلے لوگوں کے واقعات پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندہ سلامت شخص کے جسم کے اندر لوہے کی سلاخیں گھسا دی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان کو چھوڑ، لیکن وہ ایمان سے باز نہ آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے، ان پر دیکھ لیجئے کس طرح سے ان کو سولی چڑھا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن آپ نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو آج ہمیں اپنی ذات کا اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان آج ہم سے اتنی مشقت والے تقاضے نہیں کر رہا۔ ہم تو بڑے پرسکون ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ایمان سے، اپنے دین سے اور اپنے رب سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی تک نہیں کرتے، نماز کی حفاظت نہیں کرتے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ہمارے لیے منع کیے ہوئے ہیں، جو گناہ ہیں جن سے روکا ہے، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں، چاہے وہ کانوں کے گناہ ہوں، چاہے وہ آنکھوں کے گناہ ہوں، وہ ہاتھوں کے گناہ ہوں، وہ ناپ تول کے کمی کے گناہ ہوں، وہ بے ایمانی کرنے کے گناہ ہوں، وہ جھوٹ بولنے والا گناہ ہو، وہ بددیانتی پر مبنی گناہ ہو، یعنی جو گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، ہم تو ان سے نہیں بچ پا رہے۔ تو یہ قربانیاں اگر ہمیں دینی پڑ جائیں تو ہمارا ایمان تو ڈگمگا جائے گا، ہمارا ایمان تو متزلزل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہو جائے 10 روپے کا، وہ نقصان ہمیں نقصان لگتا ہے، لیکن جو ایمان کا نقصان ہے اور وہ اعمال جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ہمیں نقصان ہی نہیں لگتا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے اور دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، اور دلوں کے اندر اتنی سختی اور قساوت آ گئی ہے کہ اب ان کے اوپر نصیحت بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو آج ہمیں اس واقعے سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں کتنے پوزیسو تھے، وہ کتنے کانشیس تھے، وہ کتنے فکر مند تھے کہ ان کے سامنے جب 2 آپشنز آئیں کہ یا جان بچا لو یا ایمان بچا لو، تو انہوں نے اپنے ایمان کو ترجیح دی اور جان کو ایمان کے اوپر قربان کر دیا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ رہنمائی ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم دنیا کے چکروں میں، دنیا کی پلاننگ میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ کبھی ایمان کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو وہ ایمان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، وہ ایمان کی کیفیت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بتاؤ بھائی تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے جس میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ تو آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ بات جانیں کہ ایمان سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے کوئی سرمایہ نہیں۔ اگر ہمارا سارا سرمایہ ختم ہو جائے لیکن دنیا سے ہم ایمان سلامت لے کے چلے جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے برعکس اگر سب کچھ ہو ہمارے پاس لیکن ایمان کی نعمت نہ ہو، ایمان کی دولت نہ ہو، یا ایمان کمزور ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔